بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل سے ابرار علی آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم آئے دن آپ کے لیے نئے نئے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، مختلف جانوروں سے متعلق، مختلف پرندوں سے متعلق، مختلف حیوانات سے متعلق آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے دیکھنے والے سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیو سے لطف اندوز ہو سکیں۔ آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئے ہیں یہ الدب ہے۔ اس سے مراد ریچھ ہے۔ ریچھ اس درندے کی کیا کیا خصوصیات ہیں، اس کے کیا کیا فیودات ہیں، وہ تمام اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ الدب اس سے مراد ریچھ ہے۔ یہ ایک معروف درندہ ہے۔ اس کی مؤنث دبتن کا لفظ مستعمل ہے اس کے لیے، اور اس کی کنیت ابو جہن، ابو جلح، ابو سلمہ اور ابو قتادہ اور ابو مس ہے۔ ارض مدبتن اس زمین کو کہا جاتا ہے جہاں ریچھ بکثرت پائے جاتے ہوں۔ ریچھ کی عادات اور خصوصیات کیا ہیں؟ ریچھ کی عادات اور خصوصیات: ریچھ تنہائی پسند ہوتا ہے، پس جب موسم سرم آتا ہے تو یہ سردی کا موسم آتا ہے تو اپنی قیامگاہ میں داخل ہو جاتا ہے اور اپنے نشیبی علاقوں میں بنائی ہوئی ہوتی ہے، اس نے اپنا گھر وہاں بنا لیتا ہے، وہاں سے باہر نہیں نکلتا یہ ریچھ یہاں تک کہ ہوا معتدل نہ ہو جائے۔ بس جب اسے بھوک محسوس ہوتی ہے تو یہ اپنے ہاتھ پاؤں چاٹ لیتا ہے، بس اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ ریچھ موسم ربیع میں اپنی قیام گاہ سے باہر نکلتا ہے، اس وقت یہ بہت فربا ہوتا ہے۔ ریچھ مختلف طبیوں کا حامل درندہ ہے کیونکہ اس کی خوراک میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو درندے کھاتے ہیں، اور وہ چیزیں بھی جو چوپائے کھاتے ہیں۔ نیز یہ وہ چیزیں بھی کھاتا ہے جو انسان کی غذا ہیں۔ ریچھ کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس پر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ اپنی مادی کو لے کر کسی ویران جگہ پہنچ جاتا ہے اور مادی کو چٹ لٹا کر جفتی کرتا ہے۔ پس مادی بچے جنتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے گویا گوشت کا لوتھرا ہے، اور بچوں کے ہاتھ پاؤں اور دم وغیرہ کی تمیز نہیں کی جا سکتی۔ بس ریچھنی اپنے بچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی رہتی ہے، اس خوف سے کہ کہیں چونٹیاں اس کو اذیت نہ دے دے، اور ان کو چاٹتی رہتی ہے یہاں تک کہ ان کے اعضاء نمایاں ہو جاتے ہیں اور سانس لینے لگتے ہیں۔ مادے کو بچوں کی ولادت کے وقت سخت اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات اس کی ہلاکت بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ ریچھنی منہ کی جانب سے بچے جنتی ہے اور مادہ بچوں کو ناقص جنتا ہے، اس شوق سے کہ وہ ان کو دیکھ سکے، اور بعض لوگوں کے نزدیک مادہ وطی کی حریص ہوتی ہے اور اس لیے قبل از وقت بچوں کو جنتی ہے۔ بس بعض اوقات شدت شہوت کی وجہ سے مادہ ریچھنی انسان کی طلبگار ہوتی ہے۔ ریچھ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ موسم سرما میں بہت زیادہ موٹا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حرکت کرنے میں بوجھ محسوس کرتا ہے، اور اس دوران مادہ بچے جنتی ہے۔ بس جب ریچھ موٹا ہوتا ہے تو یہ ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے تو یہ 14 دن تک اس جگہ سے حرکت نہیں کرتا۔ بس اس کے بعد اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور مادہ بچے جننے کے بعد انہیں اپنے سامنے رکھ کر اپنا دل بہلاتی رہتی ہے۔ بس جب مادہ کو کسی کا خوف ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو سمیٹ کر درخت پر چڑھ جاتی ہے۔ ریچھ میں قبول تعدیب کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے معلم کی اطاعت کے بغیر سختی کے قبول نہیں کرتا۔ ریچھ کا شرعی حکم کیا ہے؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ ریچھ کا کھانا حرام ہے، اس لیے کہ ناب سامنے کے 4 دانتوں کے برابر والے 2 دانتوں سے غذا حاصل کرنے والا درندہ ہے۔ امام احمد نے فرمایا کہ اس کے نائب نہ ہوتے تو پھر اس کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ اباحت ہی اصل ہے اور حرمت کا وجود نہیں ہے۔ کتاب الاذکیاء کے آخر میں ایک شخص شیر سے خوفزدہ ہو کر، یہ ویڈیو چونکہ لمبی ہو جائے گی اگر واقعات بھی شامل کیا، اب ریچھ کے خواص کیا کیا ہیں اور اس کو تعبیر کیا ہے اس کی خواب میں دیکھنے کی۔ اگر ریچھ کے سامنے کے 4 دانتوں کے برابر والے 2 دانت اور اپنے دودھ میں ڈال کر اپنے بچوں کو پلا دے تو بچے کے دانت بآسانی نکل آئیں گے۔ ریچھ کی چربی برس کو زائل کر دیتی ہے۔ ریچھ کی دانی آنکھ کسی دائمی بخار والے مریض کے بدن پر لٹکا دی جائے تو وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اگر ریچھ کا پتا شہد اور سفوف کے عرق میں حل کر کر آنکھوں میں بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں کے دھند کو ختم
کر دیتا ہے، اور اگر اسے بال جھڑنے کی بیماری میں استعمال کیا جائے تو بال اٹھنے لگتے ہیں۔ ریچھ کے پتے کو ایک درہم کے چھٹے حصے کے برابر گرم پانی اور شہد میں حل کر پینے سے بواسیر اور ریڑھ کی بیماری کے لیے مفید ہے۔ اگر ریچھ کے پتے کو دائنی ران پر باندھ کر انسان وطی کرے تو اپنی خواہش کے مطابق وطی کرتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ریچھ کی چربی کی مالش اگر کسی بچے پر کی جائے تو وہ ہر برائی سے محفوظ رہے گا۔ ریچھ کی چربی اگر ناسور میں بھر دیا جائے تو وہ ناسور زائل ہو جائے گا، اور اگر ریچھ کی چربی کی مالش کسی کتے پر کی جائے تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ اگر کسی بدخلق بچے کے گلے میں ریچھ کی کھال کا ٹکڑا بطور تعویذ لگا دیا جائے اور بچے کی بدخلقی زائل ہو جائے گی۔ اگر ریچھ کی دائنی آنکھ خشک کر کے اس بچے کے گلے میں ڈال دی جائے تو سوتے میں ڈرتا ہو تو وہ کبھی بھی نیند میں خوف زدہ نہیں ہوگا۔ ریچھ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا معبرین نے بیان کی ہے وہ آپ کو میں بتا دوں۔ ریچھ کو خواب میں دیکھنا شر، سختی اور فتنے کی علامت ہے صاحب خواب کے لیے۔ بعض اوقات اگر کوئی شخص خواب میں ریچھ کو دیکھتا ہے تو یہ مکر و فریب کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور کبھی ریچھ کا خواب میں دیکھنا صاحب خواب کے لیے فربہ عورت کی طرف اشارہ ہے جس کے دیکھنے سے دہشت پیدا اور اس عورت کا پیشہ گانا بجانا ہو۔ اس طرح بعض اوقات ریچھ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر قید اور قید خانے سے دی جاتی ہے، یا کسی ایسے دشمن سے دی جاتی ہے جو مکار چور ہونے کے ساتھ ساتھ مخنث بھی ہو۔ اگر کسی شخص سے خواب میں دیکھا کہ ریچھ پر سوار ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے ولایت حاصل ہوگی، بشرطے کہ اس میں اہلیت موجود ہو۔ بصورت دیگر اس کی تعبیر غم سے دی جائے گی جس سے بعد میں نجات مل جائے گی۔ اور بعض اوقات اگر کوئی شخص خواب میں ریچھ کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر سفر اور سفر سے گھر کی طرف واپسی کی طرف دی جائے گی۔ تو یہ اس میں معبرین کی رائے تھی۔ قزونی نے ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا۔ ایک شیر کسی آدمی پر حملہ ہوا، وہ آدمی بھاگ کر ایک درخت پر چڑھ گیا، پس اس درخت کی ایک شاخ پر ایک ریچھ بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کے پھل توڑ کر کھا رہا تھا۔ بس شیر نے دیکھا کہ آدمی درخت پر چڑھ گیا ہے تو وہ بھی اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا اور اس شخص کے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ شیر قزونی کہتے جب اس شخص نے ریچھ کو دیکھا تو وہ انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا شیر کو میری موجودگی کا احساس نہ ہونے پائے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں شیر اور ریچھ سے خلاصی کے لیے متحیر تھا، چنانچہ میرے پاس ایک چاقو تھا چھوٹا سا، پس وہ میں نے چاقو نکالا، اس کے ذریعے درخت کی اس ٹہنی کو کاٹنا شروع کیا جس پر ریچھ بیٹھا ہوا تھا، یہاں تک کہ جب شاخ تھوڑی سی باقی رہ گئی تو وہ ریچھ کے وزن سے ٹوٹ گئی اور ریچھ نیچے گر گیا۔ پس شیر ریچھ پر حملہ اور ہوا، چنانچہ تھوڑی دیر کی کشمکش کے بعد درخت سے شیر کو ریچھ پر غلبہ حاصل ہو گیا اور اس نے ریچھ کو چیر پھاڑ کر اپنا لقمہ بنایا اور پھر وہاں سے چلا گیا اور یہ آدمی کو نجات حاصل ہو گئی۔ ایک شخص شیر سے خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلا، پس اس نے ایک کنویں میں چھلانگ لگا دی، پس شیر بھی اس آدمی کے تعاقب میں کنویں میں کود پڑا، پس کنویں میں ایک ریچھ بھی موجود تھا۔ پس شیر نے ریچھ سے کہا کہ تم اس کنویں میں کتنی مدت سے ہو؟ ریچھ نے کہا مجھے اس کنویں میں پڑے ہوئے کئی دن گزر گئے، تحقیق بھوک نے مجھے قتل کر ڈالا ہے۔ پس شیر نے ریچھ سے کہا میں اور تم مل کر اس انسان کا گوشت کھاتے۔ پس ریچھ نے کہا اگر آج ہم نے اپنی بھوک انسان کو کھا کر مٹا لی تو کل کیا کریں گے؟ پس میری یہ رائے کہ ہم اس انسان سے عہد کریں کہ وہ ہمیں اذیت نہیں پہنچائے، پھر اس سے کہیں کہ وہ ہمیں کنویں سے نکالنے میں کوئی تدبیر نکالے، اس لیے کہ وہ ہم سے زیادہ عقل مند ہے۔ پس شیر اور ریچھ نے قسمیں کھا کر آدمی کو مطمئن کر دیا، پس اس آدمی نے کنویں کو ٹٹولنا شروع کیا یہاں تک کہ اس میں ایک سوراخ پا لیا، پس وہ سوراخ تک پہنچا اور اسے چوڑا کرنا شروع کیا، پس جب وہ سوراخ چوڑا ہو گیا تو اس میں سے سر باہر آ گیا اور اس کے بعد شیر اور ریچھ کو بھی کنویں سے خلاصی مل گئی۔ اس حکایت کا مفہوم یہ ہے کہ عقل مند آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتیاط سے کام لیا کرے اور اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع سے اجتناب کرے تاکہ اس کے لیے دوسرے اسباب اور راستے پیدا ہو سکیں۔ تو کائنڈلی ہمارے دیکھنے والے سننے والے جو ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں پسند کرتے ہیں ان سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید قرآن پاک سے روحانی علاج، جانوروں سے متعلق ویڈیوز اور دیگر ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ہماری کئی ویڈیو جانوروں سے متعلق آ چکی ہیں، ہم انسیکلوپیڈیا جانوروں سے متعلق نئے ویڈیوز آپ کے لیے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔
چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام